Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I'm going to talk about very important topic. Rather, I would say it's very hot topic nowadays, IELTS versus PTE. So most of the people, most of the students want to move abroad for studies, and many of them are seeking for the work permit. As you already know that UK has taken initiative and is going to issue work permit for 3 years. تو اس کے لیے آج کی جو ویڈیو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے. اف یو آر نیو ٹو دس چینل پلیز سبسکرائب ٹو اٹ اینڈ ہٹ دا بیل آئکن سو دیٹ یو کوڈ ریسیو نوٹیفیکیشنز آف مائی نیو ویڈیوز. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. سو بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. تو IELTS ورسز PTE. IELTS means International English Language Testing System and PTE stands for Pearson Test of English. تو ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ بیسیکلی بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو پریپیئر کیسے کرنا ہے، اس کی تیاری کیسے کرنی ہے. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد I'm sure you will be able to understand the difference between IELTS and PTE. So IELTS جو ہے یہ ایک برین کو آپ نے سمجھانا ہے، جبکہ جو PTE ہے جہاں پہ صرف ایک ایئر ہوگا، آپ نے جسٹ کان کو اپنی بات بتانی ہے، اور ایک ایئر کے آگے جو اس کے پیچھے کیا ہے؟ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے. اب جو PTE ہے اس میں آپ کو کوئی بندہ جو ہے وہ نہ سن رہا ہے نہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کیا پہننا ہے، آپ کی ڈریسنگ کیا ہے، آپ کے فیشل ایکسپریشنز کیا ہیں، آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ کیا ہے، آپ کیسے بیٹھے ہیں، آپ کی موومنٹس کیا ہیں، وہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. جبکہ IELTS کے اندر ایک فزیکل فیس ٹو فیس ہوگا، اس کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوگا، وہ آپ کا جو بھی سیشنز ہوں گے، جیسے جو سپیکنگ کا سیشن ہے اس کے اندر وہ آپ کو فیس ٹو فیس آپ کی سپیکنگ ہوگی. اس سے پہلے جو آپ کے باقی سیشنز ہیں جس میں اندر آپ کی ریڈنگ ہے، آپ کی لسننگ ہے، یا آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ بھی مینول آپ نے کرنی ہے. مینز یہ جو IELTS ہے ایک فیس ٹو فیس ٹیسٹ ہے، جبکہ جو PTE ہے وہ ایک AI ماڈل ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت آپ کے ایک فکسڈ اس کے اندر کچھ کی ورڈز ہیں جن کو وہ ڈیٹیکٹ کر کے اس کی سکورنگ ہوتی ہے. تو یہ بات آپ مائنڈ میں رکھیں کہ جو IELTS ہے اس کے اندر آپ نے ایک آدمی کو، ایک انسان کو، آپ نے ایک برین کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے، اور اس کے اندر کچھ چانسز ہو سکتے ہیں، کچھ بائسڈنیس ہو سکتی ہے، لیکن PTE کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اندر ایک فکسڈ جو ہے وہ رول ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر آپ نے جسٹ جو ہے وہ AI کو متاثر کرنا ہے، اس کے اندر جو بھی کی ورڈز ہوں گے وہ آٹومیٹکلی مارکنگ ہو جائے گی، اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی کے چانسز نہیں ہیں. اب جو IELTS ہے اس کی جو سکورنگ ہے یہ بینڈز میں ہوتی ہے، یعنی 1 بینڈ سے لے کر 9 بینڈز تک ہوتی ہے. جبکہ PTE کے اندر جو سکورنگ ہے وہ 10 سکور سے لے کر 90 تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے IELTS جو ہے میں نے ایگزام دیا تھا، اس میں میرے 4.5 بینڈز آئے تھے، 5 آئے تھے، 6 آئے تھے، تو اس لیے مجھے یہاں پر اتنے میرے 60 آ جائیں گے، 70. اس کو کمپیئر کرتے ہیں. دیر از نو کمپیریسن بٹوین IELTS اینڈ PTE، کیونکہ یہ جو گریڈنگ ہوتی ہے، جو سکورنگ ہوتی ہے، یہ ہر ٹیسٹ کی ایک انڈیویجول اس کے ایک بینچ مارک ہوتا ہے، تو اس کے تحت ہوتی ہے. سو IELTS ایک ڈیفرنٹ ہے. IELTS کی فردر 2 ٹائپس ہیں، جس کے اندر جنرل بھی ہوتا ہے اور اکیڈیمک بھی ہوتا ہے. جو اکیڈیمک ہے وہ یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر اسٹڈیز کرنے کے لیے مختلف کنٹریز کے اندر ویلڈ ہوتا ہے، جبکہ جو جنرل ہے وہ عام جو PR کے لیے، جو پرماننٹ ریزیڈنس ہوتی ہے، یا جاب کے لیے، ورک پرمٹ کے لیے وہ ہوتا ہے. لیکن اب ٹرینڈ زیادہ جو ہے وہ PTE کا چل رہا ہے، کیونکہ آسٹریلیا کے اندر، UK کے اندر، کینیڈا کے اندر اور بہت سارے کنٹریز کے لیے یہ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے. اسٹڈیز کے لیے بھی اور ورک پرمٹ کے لیے. جیسا کہ ابھی ریسنٹلی UK نے بہت اچھا ایک ورک پرمٹ کا انیشیٹو لیا ہے، جس کے اندر PTE کے 43 سکورز ریکوائرڈ ہیں. وہ آلموسٹ جو ہے وہ 22,000 پاؤنڈز میں فائنل ہو رہا ہے. ڈن بیس پہ ہے. 3 سال کا ورک ویزا ہے، ورک پرمٹ ہے UK کا، اس میں اسپاؤس ویزا بھی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, تو بڑا اچھا آپشن ہے. تو اب آپ نے آئلس اور پی ٹی ای کا جو ریلیشن ہے اس کو سمجھنا ہے. تو جو پی ٹی ای کی پریپریشن ہے اس کے لیے بہت ہی ایزی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے گرامر میں ماسٹر ہونا ہے, پھر ہمیں لینگویج سکلز جو ہیں, جو 4 سکلز ہیں, LSRW, لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ, رائٹنگ, ہماری وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے, اور ہمیں بہت کچھ گرامر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, رائٹنگ ہماری پرفیکٹ ہونی چاہیے, دین ول بی ایبل ٹو اٹین گڈ مارکس. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جسٹ میں آپ کے ساتھ کچھ اسکرین شاٹس شیئر کروں گا کہ میں ریسنٹلی جو پریپریشن کروا رہا ہوں, تو اس میں یقین کریں کہ جو میرا اسٹوڈنٹ ہے اس کا جو لیول تھا جو گرامر کا بالکل ہی لو تھا, بٹ ود ان 15 days now when he is doing practice he is gaining more than 70, rather in speaking 83 scores he has gained. تو یہ کچھ ٹپس ہوتے ہیں, ٹرکس ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے وہاں پر جسٹ اے آئی کو اپنی بات بتانی ہے. اس کے اندر آپ ٹرکس بھی لگا سکتے ہیں, اس کے اندر آپ جو کی ورڈز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کہ آپ نے جو بھی, اگر آپ کو اس کا جو پورشن ہے جس میں آپ نے امیج کو ڈسکرائب کرنا ہے, جس کے اندر آپ نے سمرائز کرنا ہوتا ہے جس لیکچر کو, جس کے اندر آپ نے ایسے لکھنا ہے, تو اس کے ٹیمپلیٹس ہیں, بہت ایزی ٹرکس ہیں. آپ اس کی ٹینشن بالکل نہ لیں. آپ اس کے لیے جسٹ آپ کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو ہے 15 سے 20 دن جو ہیں, وہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کا بالکل بھی لیول لو ہے, یا اس کی گرامر نہیں آتی, اس کو ٹینسز نہیں آتے, پارٹس آف اسپیچ نہیں آتے, ہی وڈ بی ایبل ٹو کریک دس ٹیسٹ اینڈ وڈ بی گیننگ مور دین 60 اسکورز ان پی ٹی ای. بلیو می, اٹ از این ایگزامپل آئی ایم ڈوئنگ رائٹ ناؤ. تو جو آئلس ہے وہ ایک ڈفرینٹ ایگزام ہے, جو پی ٹی ای کا ٹیسٹ ہے وہ ایک ڈفرینٹ ایگزام ہے. اس کو بالکل آپ نے اس کا کمپیریزن جو بنتا نہیں ہے. So if you are interested to learn more about IELTS and PTE, because I'm working on content regarding IELTS and PTE, and if you want to learn more about English language skills like grammar, tenses, parts of speech, and if you want to speak English like a native speaker, you are interested in to learn English speaking skill, so please, you are on the right platform. Subscribe to this channel and press the bell icon, and inshallah I'll be there to help you out in English language skills. I'm looking forward to seeing you very soon in the next video. Till that, stay blessed. Allah Hafiz.